وَقَضَى رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا تیرے رب نے. قضا کا لفظ کس سے ہے؟ قاف ضاد یہ سے، اسی سے لفظ قاضی ہے، جج، فیصلہ کرنے والا. تو لفظی معنی تو ہے فیصلہ کرنا، لیکن اس کے علاوہ یہ لفظ ارادہ کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حکم دینے کے بھی، اور ایسا حکم جو لازم ہو، قطعی ہو، جسے کہتے ہیں نا پکی بات، جس میں کوئی شک ہی نہیں. وَقَضَى رَبُّكَ، اور حکم دیا تیرے رب نے، یعنی قطعی حکم کس بات کا؟ اللہ تعبدوا، کہ نہ تم عبادت کرو. اور عبادت میں ساری زندگی اگرچہ شامل ہے، لیکن خاص طور پر سجدہ، دعا، صدقہ خیرات. نہ تم عبادت کرو یعنی جسمانی اور مالی عبادات میں سے کوئی بھی، اللہ مگر، ایاہ اسی کی، یعنی اللہ کی. جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، تو یہاں کیا کہا گیا؟ الا ایاہ، اور یہ بھی کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے، یعنی حصر کے لیے، یعنی اس کے سوا کسی اور کی کر ہی نہیں سکتے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. کس قسم کا احسان؟ اما یبلغن، اگر وہ پہنچے. اما ان کے معنوں میں ہے اور ما اس میں زائدہ ہے تاکید کے لیے. اما اگر، یبلغن اور نون مشدد کس کے لیے؟ تاکید کے لیے. اما یبلغن، اگر وہ پہنچے، عندک تیرے پاس، یعنی تیرے زیر کفالت، تیری نگہداشت میں، یا یوں کہیں کہ تیرے گھر میں. ایک ماں باپ کا گھر ہوتا ہے نا، اور پھر ایک بچوں کا گھر ہوتا ہے. تو جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں تو بچے ان کے پاس رہتے ہیں، اور جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں بچوں کی طرح، تو پھر سے وہ بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں اور بچوں کے گھر آ جاتے ہیں. تو یہاں عندک کا معنی کیا ہے؟ تیرے پاس، یعنی تیرے گھر میں، یا تیرے زیر کفالت، یا تیرے ساتھ. اگر وہ پہنچے تیرے پاس، الکبرا بڑھاپے کو. کاف بے رے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑی عمر، بڑی چیز، اور کبر یہاں یعنی بڑھاپا. اگر وہ پہنچے تیرے پاس بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے ایک، یعنی ماں یا باپ، او یا کلاہما دونوں، یعنی وہ دونوں. دونوں سے مراد کیا؟ ماں باپ دونوں. فلا تو نہ، تقل تم کہو، لہما ان دونوں کو، نہ ماں کو نہ باپ کو، کیا نہ کہو؟ افن، اف. اف کا لفظ جو ہے اس کے کئی معنی ہیں. اف ویسے تو کلمہ کراہت ہے، ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے اور دل کی تنگی کے اظہار کے لیے انسان جب زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا تو مختصر ترین انداز میں، مختصر ترین لفظ میں اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اف کی شکل میں. یعنی 2 حرفی کلمہ ہے نا. لغت کے اعتبار سے اف اور تف وہ میل ہے جو انگلیوں پہ جم جاتا ہے، انگلیوں پہ جمع ہوا میل، اور وہ میل سب کو نظر آتا ہے تو کراہت ہوتی ہے. قاموس میں آتا ہے کہ اف ناخن کا وہ تراشا ہے جو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے. یعنی جب آپ نیل کٹ کرتے ہیں نا تو وہ چھوٹا چھوٹا ناخن جو اترتا ہے اور وہ پھینک دیتے ہیں آپ، تو اس تراشے کو بھی اف کہتے ہیں، یعنی چھوٹی سی چیز. اسی طرح ناخن کے اندر پھنسنے والی جو میل ہے نا، اس میل کے لیے بھی اف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ناخن کے اندر زیادہ سے زیادہ بھی میل پھنسے کتنی پھنستی؟ تھوڑی سی بالکل. تو اس میں کیا ہے؟ وہ تھوڑا بھی ہے اور ناپسندیدہ بھی، مکروہ. اسی طرح کان کے میل کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، لکڑی کے چھلکے کے لیے. تو اف سے مراد قلت اور حقارت،
نفرت ہے. کیا معنی ہوا اف میں؟ قلت، حقارت اور نفرت. تو اف کا لفظ ہے بہت چھوٹا، یعنی بہت ہی مختصر، لیکن اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. اور وہ کیا ہے؟ نفرت دل کی، یا حقارت، یا پھر دل کی تنگی. تو یہ ہے اف. اور اسی طرح تف بھی ہوتا ہے. فلا تقل لہما اف، تو نہ کہو ان کو اف، یعنی ناپسندیدگی کا، ناگواری کا، حقارت کا ادنا سا شائبہ بھی ظاہر نہ کرو. اپنے رویے میں، معاملے میں ناخن کے کٹنگ یا لکڑی کے چھلکے یا ناخنوں کی میل جتنا تھوڑا سا برا رویہ، بد اخلاقی، بدتمیزی، بد زبانی نہ کرو. یہ ہے معنی. فلا تقل لہما اف، اور بڑی تو کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے. ولا تنہرہما، اور نہ تم ڈانٹو ان کو. نون ہے رے، نہر. اور نہر کہتے سخت ڈانٹ کو، شاؤٹ کرنا یا لاؤڈلی بولنا یا زور سے بولنا. اب آپ سوچئے کہ اگر اف کی اجازت نہیں تو ڈانٹ کی اجازت کہاں ہوگی. وقل لہما، اور کہو ان دونوں کو، یعنی ماں کو بھی باپ کو بھی. کیا کہو؟ قولن، بات، کریما، عزت والی، کرم والی، اچھی، نرم. کرم کس کو کہتے ہیں؟ شروع میں بتایا تھا میں نے آپ کو، انگور کی بیل کو. عربوں کے ہاں کسی بھی اچھائی کے لیے، یا یوں کہنا چاہیے کہ عمدگی یا بہترین چیز کے لیے جو ایکسپریشن استعمال ہوتا تھا وہ کرم کا. کیونکہ عربوں کے ہاں جتنی بھی کھیتی باڑی کہہ لیں آپ یا کچھ، تو اس میں انگور کی بیل جو تھی وہ ایک طرح سے سب سے زیادہ ڈیلیکیٹ اور خوبصورت اور فائدہ مند یا حسن کے اعتبار سے بھی اچھی. اور اگر آپ نے کبھی انگور کی بیل دیکھی ہو، کتنی نرم سی اور ڈیلیکیٹ سی ہوتی ہے، بیوٹیفل ہوتی، نازک بھی ہوتی، بیوٹیفل بھی ہوتی، اور اس میں خاص طور پہ جب انگور لٹکتے ہیں بہت ہی حسین بھی ہوتی. تو انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نوبل. کیا معنی ہوتا ہے نوبل ہونے؟ باعزت، با کردار، با اخلاق، ایک بہت ہی شریفانہ اور ایک مہذب، سویلائزڈ، آنرڈ. تو کرم، کریم اور نوبل ہونا، اس سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی ایسی بات کرو، اس طرح بات کرو جیسے کوئی انتہائی تمیز سے، تہذیب سے، مہذب انداز میں ایک نوبل کردار کوئی بات کرتا ہے. تمہارا ماں باپ کے سامنے ایسا رویہ ہونا چاہیے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس آیت میں دو چیزیں جمع کی گئی ہیں. نمبر 1 اللہ کی عبادت، اور نمبر 2 والدین کے ساتھ اچھا سلوک. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بعد ہم پر سب سے بڑا حق انسانوں میں سے والدین کا ہے. یعنی دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، ان سے ہمیں کتنا بھی فیض پہنچے، کچھ بھی پہنچے، لیکن ان سب سے بڑا احسان ہم پر والدین کا ہے. قرآن پاک میں صرف اسی جگہ نہیں، بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کا حق بھی ادا کرنے کو کہتے ہیں. اور اکثر جو رویے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ احسان کا ہوتا ہے، جیسے یہاں بھی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور احسان کا معنی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. تو وہاں احسان کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا. مثلا سورۃ النساء 36 میں بھی آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اور بنی اسرائیل سے تو اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ لیا تھا. یاد ہے آپ کو کہاں؟ البقرہ 83 میں. کیا؟
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے. پکا وعدہ، میثاق کون سا عہد ہوتا ہے؟ جس پر قسم کھائی جائے، یعنی بہت ہی پکا وعدہ. کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. ایک طرف اللہ کی عبادت کا اور دوسری طرف والدین کے ساتھ احسان کا. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، شکر گزار بنو میرے اور اپنے والدین کے، ماں باپ کے. اور یہاں احسان کو مزید ڈسکرائب بھی کر دیا گیا کہ عام طور پر بھی احسان ضروری ہے، لیکن خاص طور پر بڑھاپے میں، بڑی عمر میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بچے بن جاتے ہیں، اور بچوں کو تو ہم ڈانٹ کے بھی سمجھا لیتے ہیں اور کھینچ کے بھی اور لگا کے بھی ایک، لیکن والدین کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور خاص طور پر بڑھاپے میں. اس کے بارے میں ابن المسیب کہتے ہیں. ابن المسیب کے بارے میں جانتے ہیں کون ہے؟ سعید ابن المسیب. کوئی ایک ہی بتا دے. کسی کو بھی نہیں پتا. ہمیں اپنی تاریخ ہی نہیں پتا. کس قدر افسوس کی بات ہے نا ہم سب کے لیے. اپنی عادت بنا لے تھوڑی تھوڑی کہانیاں پڑھنے کی. سعید ابن المسیب مشہور تابعی ہیں. تابعی کون ہوتا ہے؟ صحابہ سے اگلی جنریشن، صحابہ کے پیروکار، اور بہت ہی تقوی والے اور بہت صاحب علم، بہت فقیہ اور حکیم شخص تھے. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اوروں کو پڑھایا، اپنی اولاد کو بھی انہوں نے بہت کچھ سکھایا. ان کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو ایک اپنے شاگرد سے انہوں نے شادی کی بیٹی کی. تو وہ شاگرد جب اگلے روز پڑھنے کے لیے بیوی کے والد سے جو ان کے استاد تھے جانے لگے تو بیٹی کہنے لگی کہ آپ وہاں جا کر کیا کریں گے، میں آپ کو سعید کا سارا علم سکھا سکتی، یعنی جو کچھ میرے والد کے پاس علم ہے وہ انہوں نے سارا مجھے دے رکھا ہے اور وہ میں آپ کو سکھا دیتی ہوں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کے باپ تھے وہ، جنہوں نے اپنی اولاد کی ایسی زبردست تربیت کی تھی. بہرحال یہ صرف سعید ابن المسیب کی تھوڑی سی شخصیت کا، ورنہ تفصیلات تو بہت ہیں بتانے کے لیے. تو سعید ابن المسیب کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آؤ؟ جیسے کوئی قصوروار اپنے بدخو آقا سے نرمی سے بات کرتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی آپ کئی کام کرتے ہیں، مثلا کوئی باس ہے آپ کا اور بہت ہی سخت قسم کا، بد زبان قسم کا اور بدتمیز قسم کا، اور آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی، تو اس غلطی کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کے سامنے کیسے جائیں گے، کیسے بات کریں گے؟ ڈرے ہوئے، دبے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، بڑی تمیز کے ساتھ. کیوں تمیز کے ساتھ کیوں کریں گے؟ کہیں فائر ہی نہ کر، نکال ہی نہ دے. بہرحال تو یہ ابن المسیب کہتے ہیں. پھر اسی طرح مجاہد کہتے ہیں، یہ بھی ایک مفسر ہے، ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے گھن نہ کرو. گھن کیا ہوتا ہے؟ کراہت، نفرت. اب دیکھیے کہ سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں بچے. بچے معصوم ہوتے ہیں نا، ہر ایک کو پیارے لگتے ہیں. پھر بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو بڑے ہو کے بھی پیارے لگتے ہیں، جوان ہوتے ہیں تب بھی اچھے لگتے ہیں. لیکن جب کوئی شخص بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، کوئی بھی ہو، شکل و صورت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، ڈیمانڈز کے اعتبار سے، وہ ستانے لگتا ہے. اور یہ ایک عمومی چیز ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک خاص کلچر میں یا کسی خاص علاقے میں، یہ بہت عام بات ہے. انسان کے مزاج میں ایک چڑچڑا پن آنے لگتا ہے، انسان کچھ مایوس سا ہونے لگتا ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی ان پڑھ اور اجڑ قسم کے لوگ یہ کرتے ہیں، بعض اوقات انتہائی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جو ہیں، لوگ ان سے بھی بھاگنے لگتے ہیں. اس میں مثلاً یہ کسی نے ایک کمنٹ لکھا تھا، یہ انہوں نے اپنے اسٹڈیز میں کہیں مختلف
شاعروں اور ان کے بارے میں پڑھا تو اس میں سے ایک مثال انہوں نے لکھی. یہ لکھتے ہیں کہ مشہور شاعر ولیم بٹر ییٹس ایک مشہور سمبولسٹ شاعر، ایک کامیاب انقلابی ورکر اور ایک قابل احترام آئرش سینیٹر تھا. وہ 1805 میں پیدا ہوا. اس کی شروع کی شاعری میں جذباتی، انقلابی اور سیاسی رنگ نظر آتا ہے، مگر جب 1917 میں وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کی شاعری میں ذہنی اور اضطرابی کشمکش پائی جاتی، کیونکہ اسے جگہ جگہ لوگوں کی اس کے لیے بوڑھا ہونے کی وجہ سے ناپسندیدگی نظر آتی. یعنی کہاں وہ شاعر جو اتنا پسندیدہ تھا اب وہ ناپسندیدہ ہو گیا بڑھاپے کی وجہ سے، اور اسے تانے دیے جاتے ہیں کہ اب وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اس کیفیت میں اتنا پریشان ہوتا ہوں کہ میری ساری صلاحیتیں مسخ ہو کر رہ گئی ہیں. وہ اپنی نظم سیلنگ ٹو بیزنٹیم میں کہتا ہے دیٹ از نو کنٹری فار اولڈ مین. چونکہ اب کوئی ملک بوڑھے لوگوں کے لیے نہیں رہا، اس لیے اب وہ اپنا بڑھاپا بیزنٹائن کے شہر میں جا کر گزارے گا تاکہ اس کی روح کو سکون ملے. آپ کو معلوم بیزنٹائن جو ہے وہ ترکی کے علاقے کو کہتے ہیں، بازنطین، اور معلوم نہیں اس کے مائنڈ میں کیا تھا کہ وہاں جا کے گزارے گا. میں بھی یہ ہو کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بوڑھوں کے لیے اچھے ہیں، یا ویسے ہی یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں سے دور چلا جاؤں گا کہیں، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے. ایک اور نظم امنگ اسکول چلڈرن میں وہ اپنے بڑھاپے کو اسکیئر کرو یعنی فصلوں میں جو پتلا لٹکایا جاتا ہے تاکہ پرندے اس کے ڈر سے فصلوں کو تباہ نہ کریں، اس سے تشبیہ دیتا ہے کہ اسکول کے دورے کے دوران، یعنی کسی اسکول گیا ہوگا، وہ بچوں سے باتیں کرنا چاہتا ہے، ان سے اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا چاہتا ہے، مگر بچے اس سے اس طرح خوف زدہ ہیں جیسے پرندے اس پتلے سے ہوتے ہیں جو بچے پاس نہیں پھٹکتے. اسی طرح دی ٹاور میں کہتا ہے وہ اپنے بڑھاپے سے اتنا تنگ ہے، کہتا ہے کہ یہ بڑھاپا مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنا دل جوان ہونے کے باوجود لوگوں کے تانوں کی وجہ سے اس عمر کو اس طرح سمجھتا ہوں جس طرح ایک کتے کی دم سے کوئی چیز باندھ دی گئی ہو یا اس کے پاؤں سے کیتلی باندھ دی گئی ہو، اور وہ چلے تو جو اہمیت اس کیتلی کی لوگوں کے لیے ہوتی ہے وہ اب میری ہے، یعنی راستے پر کبھی ادھر گرتی ہے کبھی ادھر گرتی ہے. ٹی ایس ایلیٹ بھی جو 20ویں صدی کا مشہور شاعر تھا، اپنے بڑھاپے سے اس قدر تنگ ہے اور معاشرے کے لوگوں کے حالات اور اس کے ساتھ سلوک اسے اتنا خبط میں مبتلا کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ I grow old, I will wear the bottom of my trousers rolled. اور پھر کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں کی طرح اپنی ٹراؤزرز کے پائنچے فولڈ کر کے سمندر کے کنارے جا کے انجوائے کروں. بہرحال اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انٹلیکچوئلز تھے یا جنہوں نے قوم کی خدمت کی، لیکن بڑھاپے کو پہنچ کر ان کا کوئی پرسان حال نہیں. تو یہاں پر خواہ قومی سطح ہو خواہ انفرادی، اور اس دن ہم نے بوڑھوں کے بارے میں اور بوڑھے لوگوں کے جو ہومز ہیں ان کے بارے میں بہت سی باتیں پڑھی کہ اف کہنے کی جہاں اجازت نہیں تو وہاں ہوم میں چھوڑ کے آنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی، جب تک کہ انسان کے اندر کچھ بھی ہمت ہو سنبھالنے کی، اللہ یہ کہ انسان خود بھی ایسے حال کو پہنچ جائے تو وہ اور بات ہے. تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، اور اللہ کے فیصلے کو کون بدلے؟ کوئی نہیں بدل سکتا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور ان سے بات کرو بھلے مانسوں جیسی بات، اور کسی طرح بھی نفرت کا اظہار نہ کرو. ابو ہریرہ کی مثال کہ کس طرح ہر روز وہ اپنی ماں کے ساتھ مخاطب ہوتے تھے اور پھر ماں بھی ان کو اسی طرح دعا دیتی.